پاکستان صرف میرا بادشاہ، آپ کا بادشاہ۔ کلیسیائی شخصی صورتحال کے حوالے سے خدا کے کلام کی آگاہی آج صبح آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ کھولیے مرقس کے مطابق انجیلی بیان، دوسرا باب، پہلی 12 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ مرقس کے مطابق انجیلی بیان، دوسرا باب، پہلی آیت سے۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا ایک نہایت خوبصورت، ایمان افروز، سبق آموز واقعہ، جو نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی شفا بخش اور بندھن توڑنے والی، بحال کرنے والی قدرت کا بیان ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے الہی اختیار، اس کی ڈیوائن اتھارٹی کا بیان بھی ہے کہ ہمارا خداوند
نہ صرف بیماروں کو شفا دیتا، مردوں کو زندہ کرتا، جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھولتا، پانیوں پر چلتا، نیچر فطرت کو بدل دیتا، بلکہ اسے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ اناجیل ثلاثہ سنپٹک گاسپلز کے لکھاری اپنی تحریک اور اپنے انداز سے اپنے انجیلی بیانات کے اندر اس معجزہ، اس واقعہ کا الہامی اندراج کرتے ہیں۔ متی کے مطابق انجیلی بیان 9 باب کی پہلی 8 آیات کے اندر، اور پھر لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان 5 باب کی 17 آیت سے 26 آیت تک، اور پھر مرکز کے مطابق انجیلی بیان کے 2 باب کی پہلی 13 آیات کے اندر اس واقعہ کا، اس معجزہ کا الہامی اندراج ہمیں ملتا ہے۔ مقدس مرکز اپنے بیان کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلڈ لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ معجزہ، یہ واقعہ کفرنہوم میں پیش آیا۔ کفرنہوم گلیل کی جھیل کے شمال مغربی ساحل پر یہ ایک شہر تھا جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا، جو گلیلی علاقے کے اندر تھی، صوبہ گلیل کے اندر تھی، اس کا مرکز رہا۔ بائبل مقدس میں اس شہر کا نام ہمیں صرف انجیلی بیانات میں ملتا ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ شہر اسیری کے دوران بنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے زمانے میں یہ شہر کافی بڑا تھا، کیونکہ یہاں پر ہمیں محصول کی چوکی کا ذکر ملتا ہے، اور پھر بادشاہ ہیرودیس انتپاس کا ایک اعلی افسر یہاں کفرنہوم میں رہائش پذیر تھا، جس نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت خانہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ اس شہر میں خداوند یسوع مسیح نے کئی معجزات کیے۔ فالج زدہ صوبے دار کا نوکر، اس کو شفا دی۔ وہ مفلوج جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا ہے، جس کو 4 آدمی اٹھا کر لائے تھے، اس کو شفا دی۔ پھر بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو اچھا کیا۔ اسی شہر میں خداوند یسوع مسیح نے گزرتے ہوئے مقدس متی کو، جب وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی خدمت کے لیے، بادشاہی کے لیے بلایا۔ اس شہر کے اندر جو تعلیمات، جو پیغامات، جو درس مسیح خداوند نے دیے، حقیقی عظمت کے بڑا کون ہے آسمان کی بادشاہی میں۔ پھر مسیح نے کہا جو ہمارے خلاف نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی تعلیمات اور درس اور لیسنز کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مقدس مرکز اپنے بیان کا آغاز یوں کرتا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا، مسیح کے داخلے کی خبر، مسیح کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ کفرنہوم میں ہے اور وہ گھر میں ہے۔ یہ گھر غالباً مقدس پطرس کا تھا، جسے مسیح خداوند نے اپنی روحانی سرگرمیوں کا مرکز، سنٹر بنایا ہوا تھا۔ خداوند یسوع المسیح کی زمینی خدمت کے دوران آپ کے معجزات اور دبنگ تعلیمات
ان کے سبب سے اس وقت کی دنیا میں مسیح کا شہرت تھی، اور جو ہی یہ خبر کفرنہوم کے اندر پہنچی اور پھیلی کہ یسوع کفرنہوم میں آیا ہے اور وہ گھر میں ہے، لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ وہاں پر لگ گئی۔ جب ہم مرکز کے مطابق انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی 45ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کیوں اس نے کفرنہوم کو چھوڑا اور پھر کفرنہوم کے اندر آیا۔ 45ویں آیت پڑھیے، مرکز کے مطابق انجیلی بیان پہلا باب 45ویں آیت، 40ویں آیت سے ایک کوڑی کے شفا پانے کا ذکر ہے، اور 45ویں آیت کہتی ہے لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا۔ مسیح نے اس کو منع کیا تھا کہ کسی سے کچھ نہ کہنا، لیکن وہ جا کر چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ آج کے دور کے مسیحی لیڈرز کے لیے، خادموں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ ہم شہرت تلاش کرتے ہیں، ہم شہرت پانا چاہتے ہیں اشتہارات کے ذریعے، گواہیوں کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن یسوع اس سے بالکل قطعی مختلف شخص تھا۔ وہ کہتا تھا کسی پر ظاہر نہ کرنا، کسی کو کچھ نہ کہنا۔ اور جب چرچا پھیل گیا، وہ شہر میں داخل نہ ہوا، باہر ویران مقاموں میں رہا، لیکن کئی دن کے بعد وہ پھر کفرنہوم میں داخل ہوا اور سنا گیا مسیح کے آنے کا ایک خاص مقصد۔ یسوع جاتا بھی مقصد کے ساتھ تھا، آتا بھی مقصد کے ساتھ تھا۔ یہ صرف کلومیٹرز پورے کرنے کی بات نہیں تھی کہ میں اتنے کلومیٹرز جا رہا ہوں اور اتنے کلومیٹرز آ رہا ہوں۔ وہ جو باپ کی مرضی کو سنتا اس کو پورا کرتا تھا، اور جہاں وہ جاتا اس کے پیچھے ایک الہی پلان، ایک الہی ایجنڈا، ایک الہی پروگرام ہوتا تھا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ گھر میں ہیں، اتنے آدمی جمع ہو گئے۔ یہ ہے کلام کی بھوک اور پیاس۔ کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، کوئی اشتہارات نہیں لگائے گئے، کوئی ٹیلی ویژن پر خبر نہیں چلائی گئی۔ یسوع آ گیا اور کلام سننے والے ضرورت مند لوگ وہاں پر اکٹھے ہونے شروع ہوئے، اور لکھا ہے وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ یسوع کی منادی دراصل اس وقت کے یہودی ربیوں اور استادوں سے قطعی مختلف تھی۔ وہ خوشخبری کا پیغام، باپ کی محبت کا پیغام، قبول کیے جانے کا پیغام لوگوں کو دیتا تھا، اور وہ کلام سنا رہا تھا۔ ایک بڑی بھیڑ کلام سننے کے لیے وہاں پر جمع تھی۔ یہ گھر تھا، کوئی اسٹیڈیم تو تھا نہیں، اور یہ گھر اتنا بھرا ہوا تھا کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ بالکل پن پیک ہوا تھا، اور دل دھرنے کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی۔ اچانک ایک عجیب حیران کن واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ چھت ادھیڑ دیا گیا، اور ایک شخص جو مفلوج تھا، اس کے کھٹولے کو، اس کی چارپائی کو، اس کے میٹ کو، اس کے بستر کو 4 آدمیوں نے یسوع مسیح کے سامنے اتار دیا، لٹکا دیا۔ پترس کا گھر کنونشن سینٹر بنا ہوا تھا، گویا وہاں پر ایک بڑی کلام کی ترویج ہو رہی تھی۔ لوگ کلام سن رہے تھے، اور مجسم کلام کے منہ سے کلام سننا یہ انتہائی بابرکت بات تھی جو اس جگہ پر جاری تھی۔ لیکن ایک دم لوگوں کی حیرت
तवज्जो को एक वाक़ा ने अपनी तरफ खींच लिया, और वो ये था कि छत खोल दिया गया और मफलूज को मसीह के सामने उतार दिया गया। बाज़ लोग इस पर एतराज करते हैं कि कैसे एकदम से छत खोला गया, वो सीढ़ियों से ऊपर कैसे चले गए। बाइबल पर तनकीद करने के लिए अक्ल का होना बड़ा जरूरी है, और बाइबल के जुग्राफिये, बाइबल के कल्चर, बाइबल के ट्रेडिशंस, तहजीबो तमद्दन का भी पता होना चाहिए, तब जाकर हर्जा सराई करने की जुर्रत की जानी चाहिए। लोग जानते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं, सिर्फ तबा आजमाई के लिए और झूठी फेम के लिए वो बाइबल पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उस जमाने की बाबत पढ़ें तो फिलिस्तीन में जो घर बनाए जाते थे उनकी सीढ़ियां या स्टेयर्स वो अंदर नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर होती थी, और उनके छत फ्लैट लकड़ी और घास फूस के होते थे, जिसको खोलना मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अगर ईमानदार के अंदर ईमान, हमदर्दी, तरस पाया जाता हो तो वो एक्टिव कर देता है तमाम मुश्किलात से लड़ने के लिए, तमाम रुकावटों को अबूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मसीह तक जाने के लिए, ले जाने के लिए। ये ताकत हमें जोर बख्श देती है, ईमान बख्श देती है, हमें एक्टिव कर देती है। एक लम्हे के लिए सोचिए, सारा घर भरा हुआ है, अंदर जगह कोई नहीं, ऊपर से एक मफलूज खटोले के जरिए रस्सों के साथ लटका कर बिल्कुल मसीह के सामने लाया जा रहा है। लोग एकदम हैरत ज़दा हो गए, इधर उधर हो गए कि क्या होने वाला है, क्या वाक़ा यहाँ पर रूनमा होने वाला है। कलाम कहता है यीशु ने उनका ईमान देखकर, लोग कहते हैं कि ईमान नादीदा है, ये दुरुस्त है, लेकिन यीशु ईमान देख लेता है। अगर किसी जगह पर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, यीशु देख लेता है, यीशु ईमान सुन लेता है। उसने सलीब पर डाकू के ईमान को सुना और कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने उन 5 लोगों का, एक जो लटकाया जा रहा था, 4 जो लटकाने वाले थे, उनका ईमान देखा और उससे कहा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। सोचिए, गौर कीजिए, उसको हर शख्स मफलूज कहता था, उसको हर शख्स बीमार कहता था। लगातार बिस्तर पर रहने की वजह से उसके बदन से शायद बू आ रही थी, बैक्सोर्स बन चुके थे, हमें मालूम नहीं सूरत हाल क्या थी, लेकिन एकदम एक आसमानी मोहब्बत से भरी हुई, कबूल करने वाली, जो रद्दियों को गले लगा लेती है, कबूल कर लेती है, टूटने नहीं देती। आवाज उसके कानों से टकराई, बेटा। उस वक्त के शरा के आलम तो फतवे देते थे, तो मुजरिम ठहराते थे, लेकिन यीशु ने कहा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मसीह का फौरन रिएक्शन, फौरन रिस्पॉन्ड वो इंतहाई अजीब था। कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। लोग सोचते थे कि यीशु इसको कहेगा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कोई इंसान, कोई आदमी गुनाह मुआफ करने के लायक हो सकता है, गुनाह मुआफ कर सकता है। लेकिन यीशु ने हैरान कर दिया, ये कहकर कि बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए।
اس سے ہرگز یہ تعلیم نہیں نکالنی چاہیے کہ ہر شخص جو بیمار ہے یا دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ یہودی تھیولوجی یہی کہتی تھی، لیکن مسیح نے ایک عظیم ڈاکٹر ہوتے ہوئے، فزیشن ہوتے ہوئے، معالج ہوتے ہوئے اور روحوں کا طبیب ہوتے ہوئے یہ جان لیا کہ اس شخص کی روح اس کے بدن سے زیادہ بیمار ہے، زیادہ مفلوج ہے، زیادہ قابل رحم حالت کے اندر ہے۔ گناہ اور احساس جرم نے اندر سے بیمار اور ویران اور موت کی وادیوں میں بدل دیا ہے۔ وہاں پر ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے، وہاں پر الہی مداخلت، الہی محبت کی ضرورت ہے۔ اور مسیح نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مسیح نے صرف یہ اعلان نہیں کیا کہ خدا نے تیرے گناہ معاف کر دیے، مسیح نے یہ کہا تھا جو ایک با اختیار عمل تھا، authoritative ایکشن، اپنے الہی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ۔ بھیڑ میں بے چینی اس طرح پھیل گیا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھسر پھسر کر رہے تھے، یہ کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کئی اندر ہی اندر گرج رکھ کے وہ سوچ رہے تھے ارے یہ ناصرت کا یسوع یہ کس طرح گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے اپنی روح سے معلوم کیا، اور یسوع کو آج بھی پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہم کن سوچوں کے ساتھ اس کے حضور میں موجود ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم کیوں یہ سوچتے ہو؟ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور یہ ابن آدم مسیح کا پسندیدہ ٹائٹل جو اس نے اکثر اپنے لیے استعمال کیا۔ صرف مرکز کے مطابق انجیلی بیان میں 14 دفعہ مسیح نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، ابن آدم۔ مذہب یہ سوچ رہا تھا، لاجک یہ کہہ رہا تھا، فقی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کفر نہیں بکتا ہے کیونکہ یہ انسانی بدن کے لبادے کے نیچے خدا ہے، مجسم کلام ہے، اور اس سبب سے کہ وہ خدا ہے، تثلیث مقدسہ کا دوسرا اقنوم ہے، اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ آسان یہ ہے یہ کہنا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ اور پھر مسیح نے اس سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ لوگوں کے دیکھتے ہوئے اپنی چارپائی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ لوگ متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے جب خدا کی قدرت زمین پر ظاہر ہوتی ہے، معجزات ہوتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، بدو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، زمین پر ان معجزوں کے سبب سے خدا کی تمجید ہوتی ہے۔ لیکن آج تو ہم صرف کہانی تک نہیں رہیں گے، اس کے اندر جو سبق ہے میرے لیے آپ کے لیے، ہم اس کی طرف جائیں گے اور دو بڑے ایکٹیو کرداروں کی بات کریں گے، ایک وہ مفلوج اور 4 اس کے دوست جو اس کو اٹھا کر کہاں لائے؟ مسیح کے پاس۔ مقدس متی کہتا ہے ایک مفلوج کی چارپائی کو کئی لوگ لے کر آئے،
लूका कहता है कई मर्द, लेकिन मुकद्दस मरकुस स्पेसिफिकली जिक्र करता है कि 4 मर्द एक मफलूज को उठाकर लाए थे। मफलूज के लिए यहां पर ग्रीक जुबान का लफ्ज है पैरालुथिकोस। इसका मतलब है ऐसा शख्स जो मफलूजियत के अंदर गिरफ्तार है, उसके अंदर दुख उठा रहा है, पड़ा हुआ है, विक्टिमाइज हो चुका है। और मफलूज वो होता है जो हरकत नहीं कर सकता। बाजुकात बदन के कई हिस्से मफलूज हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिंदगी नहीं रहती, मुर्दा हो जाते हैं। बाज़ दफा सारा बदन पैरालाइज हो जाता है, मफलूज हो जाता है। इंसान एक जिंदा लाश की तरह पड़ा होता है, जिसके अंदर सांस तो चल रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, दोस्तों की महफिल में नहीं जा सकता। और ऐसे शख्स के पास आने से लोग अवॉइड करते हैं, वो एहतियात बरतते हैं और लोग उसके पास नहीं आते हैं। इंतहाई काबिले रहम हालत, काबिले तर्स हालत, जिसके अंदर कसम पुरसी है, ना उम्मीदी है, जिसके अंदर शख्स जो इसका विक्टिम है वो हर वक्त ना उम्मीदी की दलदल में रहता है। अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब मेरे लिए कोई चारा नहीं है, मेरा बदन मफलूज हो सकता है। और बहुत हालतों में इंसान सोचते हैं कि शायद मरकर मेरी जान छूटेगी, लेकिन अगर तेरी जिंदगी में खुदा का बेटा यीशु आ जाए और तेरे पास ऐसे मोहब्बत करने वाले, तरस और हमदर्दी से भरे हुए दुआ करने वाले दोस्त हों, जो तुझे तेरी इस काबिले रहम, काबिले तरस हालत में उठाकर यीशु के पास ले जाए, तो तेरी मौत जिंदगी में बदल सकती है, तारीकी रोशनी में बदल सकती है, आंसू कहकों में बदल सकते हैं और हाय हाय सिताइश के गीतों में बदल सकती है। लेकिन ऐसे शख्स को किसी बात के लिए कायल करना यह मुश्किल होता है। तवील अलानत के सबब, बीमारी के सबब ऐसे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं। जब हर तरफ से रिजेक्शंस आती हैं, घर वाले बोझ समझना शुरू कर देते हैं, बीवी बच्चे कतरा कर गुजरते हैं, ये क्या हमारे लिए मुसीबत पड़ी हुई है। और ऐसे ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो ये दुआ करते हैं अब इस शख्स के लिए खुदा की मर्जी पूरी हो जाए। उन्होंने बस नहीं होता, बाँव फाड़ के ना आलमे अरवाज फाड़ के आओ। रहम नहीं, तरस नहीं, हमदर्दी नहीं। और ये सारे जज्बात इंसान को अंदर से जख्मी कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तन्हा कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देते हैं, चिड़चिड़ा कर देते हैं। और ऐसे शख्स को आकर कहा जाए कि आपको हम लेकर जाना चाहते हैं, वो ये भी तो कह सकता है रहने दो यार, मैनू बस ठीक है, मैं मरन नहीं, ठीक है, मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बन सकता। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ उन 4 दोस्तों को जिनके दिल उस मफलूज के लिए मोहब्बत से और यीशु की कुदरत के लिए ईमान से भरे हुए थे। एक रत्ती भर शक नहीं था कि अगर ये ठीक ना हुआ, उनका ईमान ये था अगर ये यीशु तक चला गया फिर इसको हमारे सहारों की जरूरत नहीं रहेगी, फिर ये खटोले पर नहीं रहेगा, बल्कि ये 4 पाई उठाकर चलने लगेगा। बड़ा ईमान उनके अंदर, और ये आसान काम नहीं था। वादे करना आसान होता है, पूरे करना मुश्किल होता है। बास हालत में इस तरह के लोग 4 पाई पर रहने की वजह से ओवरवेट हो जाते हैं। उठाना आसान काम नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हालत है। पता चल गया है कि यीशु कफरनहूम में है,
انہوں نے عہد کر لیا کوئی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے آج ہم اپنے دوست کو یسوع مسیح کے پاس لے کر جائیں گے۔ میری دعا ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اس طرح کے دعا کرنے والے دوست موجود ہوں جو ہماری صورتحال کو باریکی سے روحانی آنکھوں سے دیکھتے رہیں کہ ہم کس نہج کے اندر موو کر رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کہیں ہم روحانی عالم کے اندر مفلوج تو نہیں ہو گئے، بے بس تو نہیں ہو گئے، نا امید تو نہیں ہو گئے، ہمارے پاس مسیح کے پاس جانے کی سکت اور طاقت نہیں رہی ہے۔ اس حالت میں وہ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اٹھا کر فضل کے تخت کے سامنے جہاں سے ہمیں ضرورت کے وقت مدد ملتی ہے، جو ہماری ابدی پناہگاہ ہے، ہمیں وہاں پر لے جائے۔ وہ شخص بھی مان گیا۔ He was willing to go. اور وہ 4 دوست they were willing to bring him to Christ. اتفاق ہے، اتحاد ہے، نکل کھڑے ہوئے اور پھر بالآخر وہ اس گھر کے پاس پہنچ گئے جہاں یسوع موجود تھا۔ دور سے پتہ چلا مین انٹرنس، باہر کا دروازہ، اس کے باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، اور اگر باہر لوگ کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے اندر ایک بڑی بھیڑ، ایک جمع غفیر، ایک گریٹ مالٹیٹیوڈ وہاں پر موجود ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ لڑے نہیں۔ تینوں کیا سی نہ کھڑیے اوکھا کام ہے، یہ ساڈے بس کی گل نہیں، آپ کو ہور کر لے گا، ساریاں دعاواں صحیح کرنیاں۔ نو 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 نو، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں بہانے نہیں ہوتے، وہاں سستی نہیں ہوتی، وہاں لاغرپن نہیں ہوتا۔ اور میرا ایمان ہے اگر آپ کے اندر یہ ایمان ہو کہ ہم چرچ خدا سے، یہوہ سے، یسوع سے، پاک روح سے ملنے جا رہے ہیں، آپ 10:25 پر یہاں پر ہوں، آپ کو ایمان ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، شاید ہم پادری صاحب کو خوش کرنے جا رہے ہیں یا وقت گزارنے جا رہے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس ہر مشکل کی چابی اور کنجی موجود ہے۔ سیڑھیاں خالی تھی، چڑھ گئے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے کہ وہ چھت کھول دیتے، لیکن کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ایمان آگ کی تیزیوں کو بجھا دیتا ہے، ایمان سمندروں کو تو ٹکڑے کر دیتا ہے، ایمان عجیب کام کرتا ہے، پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ فوراً انہوں نے، کیونکہ اندر ہمدردی کی طرز تھا، انہوں نے عہد کر لیا تھا آج یہ شخص شام تک مفلوج نہیں رہے گا، چارپائی پر نہیں رہے گا۔ انہوں نے چھت ادھیڑ دی، اور سوچو لوگ کلام سننے میں اتنے بہت تھے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ چھت ادھڑ رہی ہے۔ ہماری مشکل بن گئی جب سے چرچ میں گھڑیاں لگی ہیں، یہ نہیں پتا ہم نے کرنا کیا، ایجنڈا یہ ہے چھوڑنا آج تو آ رہے ہیں، لیکن چرچ میں اتنی جلدی ہے، ہمیں ہر بات کی بابت ہوتا ہے جلدی جان چھوٹ جائے۔ کلام ایک سمندر ہے جس کے اندر اطمینان، الہی تسلی، الہی آرام موجود ہے۔ وہ سن رہے تھے، یسوع کلام کر رہا تھا، اور ایک کھٹولا یسوع کے سامنے اتارا گیا۔ میں آج صبح آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے لائیو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی میں اس طرح کے دوست ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے کئی طرح کے دوست رکھے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، کچھ مشکل وقت میں ہمیں روپیہ پیسہ دیتے لیتے ہیں، اور یہ بری بات نہیں ہے، دوست ہونے چاہیے، لیکن کیا آپ کے پاس
روحانی دوست موجود ہیں جن کا دل آپ کے لیے ترس سے بھرا ہو، محبت سے بھرا ہو؟ ہاں، گزرتا ہوا ہر ایک شخص آپ کی حالت دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے خدا رحم کرے، میں دعا کروں گا، لیکن کون ہے جو یہ فیصلہ کرے میں تیرا کھٹولا اٹھاؤں گا، میں شفاعت کے لیے رخنوں کے اندر کھڑا ہوں گا، میں قیمت ادا کروں گا، میں تیرے لیے درد برداشت کروں گا؟ میرے دوست، میرے بھائی، جب تک تو اس دلدل سے، اس بیماری سے، محتاجی سے نکل نہیں آتا، میں تیرے ساتھ دعا کروں گا۔ ہر شخص وہ کتنا بھی روحانی کیوں نہ ہو، زندگی میں ایسی سٹیج آ جاتی ہے جہاں پر ہم لاغر ہو جاتے ہیں، حالات، بیماریاں، شیطان، بدروحیں ہمیں دبا لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں۔ ان حالات کے اندر ایسے دوست جو جائیں اور کہیں او دعا مانگے، اس طرح کا مہمان ہمارے گھر میں آ جائے، ہم باہر نکل کر کہتے ہیں چوک بھی لائے تھے، دعا ہی کری جاتا ہے۔ ہمیں دعا کی طاقت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے وہ دوست رکھے ہوئے ہیں جو آ کر یہ بتاتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ مووی آ گئی، یہ چلی گئی، یہ آ گیا ہے، یہ چلا گیا ہے، اور ایسے دوستوں کو ہم محبت کرتے ہیں۔ تھینک یو، یو انفارم می، تھینک یو، یو لیٹ می نو۔ لیکن کیا میری زندگی میں اس طرح کے دوست موجود ہیں؟ میرا ایمان یہ ہے یسوع کفرنہوم میں ہوتا، لیکن اگر وہ دوست نہ ہوتے وہ مفلوج کبھی شفا نہ پاتا۔ تلاش کریں، ڈھونڈیں، لبو۔ ہم آدھا گھنٹہ دعا کر کے پھر 3 گھنٹے حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں، جدوں تک وہ دعا دا اثر مک نہ جائے۔ فلانے ٹینڈے پکے ہن مرچاں بہتیاں سن، ہریاں مرچاں بہت، اور یہ باتیں ہماری روحانیت کو لیک کر دیتی ہیں۔ وہ دوست ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کو دعوت دو کہ آؤ ہمارے گھر، ہم کیا کریں؟ 9 بجے میٹنگ، دعا، مصباح، زمین پر ٹاٹ، آؤ اپنی صورتحال سے خدا کو آگاہ، اگرچہ وہ جانتا ہے لیکن اس نے یہ استحقاق مجھے اور آپ کو دیا ہے، مانگو تو تم کو۔ اور آج تو وہ دور ہے، اگر کسی کو روحانی سمجھ کے دکھ دس پاؤ نا، وہ ایک جو گل چ ٹول بن دیتا، وہ نتی گھر پھر کے دس نہیں نہ لینا جدوں تک انہوں چین نہیں آتا۔ لیکن یہ دوست اس طرح کے نہیں تھے، اور نہ ہی اس طرح کے لوگ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر ہماری زندگی میں دعا کرنے والے دوست موجود نہ ہوئے، ہمیں اٹھا کر مسیح کے تخت کے پاس لے جانے والے دوست موجود نہ ہوئے۔ شاید اس شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں چل سکوں گا، لیکن ان دوستوں کی وجہ سے وہ چلنے کے لائق ہو گیا۔ آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر ایک شخص دیگر دو صورتحال سے دوچار ہے۔ مہنگائی نے، حالات بدلتے ہوئے حالات نے ہمارا منظر نامہ تبدیل کر دیا ہے، سوچ تبدیل کر دی ہے، اور جب فکریں اور سوچیں بڑھ جاتی ہیں ہمارا مذبح ویران ہو جاتا ہے۔ مذبح ایمانداروں کے لیے ہے، اور جب ایمان ہی نہ رہے اس کی جگہ فکریں اور تردد اور جسمانی خواہشات اور دنیا آ کر بیٹھ جائے، مذبح ویران ہو جاتے ہیں۔ اور جن سوسائٹیز کے اندر، ملکوں کے اندر مذبح ویران ہو جاتے ہیں، وہ ملک ویران ہو جاتے ہیں۔
ہمیں ضرورت ہے. سوچئے جب آپ کلام سن رہے ہیں, کیا میں کوئی روحانی بندہ بھی دوست بنا ہے کہ نہیں, جنیاں روح دیاں اکھاں کھلیاں ہون, جس کے روح کے کان کھلے ہوں, جو مجھے یہ کہہ سکے میرے بھائی, میرے دوست, میری بہن, میری سہیلی, آپ درست سمت کے اندر نہیں جا رہے ہیں. آپ کی زندگی میں خدا سے زیادہ دوسری چیزیں اول درجہ پکڑتی جا رہی ہیں, اور یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا آپ کے پاس کوئی روحانی دوست ہے؟ اگر نہیں تو یہ افسوسناک بات ہے. مجھے تقریباً کتنے سال یہاں ہو گئے, کوئی بتا سکتا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں جوان تھا, بوڑھا ہو گیا, دیٹس آل. مجھے یاد نہیں کہ پادری خرم صاحب کے علاوہ کسی شخص نے مجھے کہا کہ پادری صاحب آئیں ہمارے ساتھ مل کر دعا مانگیں. مجھے جب بھی میں جاتا ہوں یہ لگتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں میں جلدی سے چلا جاؤں, میں نے جانا چھوڑ دیا. ہمارے اندر دعا کے لیے بھوک نہیں رہی, پیاس نہیں رہی. میٹنگ رکھ لیتے ہیں, پھر جلیبیاں آ جاتی ہیں اور دوسرے لوازمات آ جاتے ہیں. دعا کی طرف نہ دعا کرانے والوں کا دھیان, نہ دعا کرنے والوں کا دھیان. ہم نے الہی روحانی حضوری کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا ہے. بناؤ دوست, بناؤ سہیلیاں, بنو بہنیں, لیکن دعا کرنے کے لیے. اور پھر تلاش کرو, اگر آپ روحانی ہیں, آپ کے کان کھلے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں, دیکھو کلیسیا میں کون مفلوج ہے, کون روحانی حالت پہ اندر لاغر پن کا, مفلوجیت کا شکار ہے, کس کی ضرورت ہے اس کو اٹھا کر یسوع کے تخت کے سامنے لے جایا جائے. وہ کہے نہ کہے, آپ چلے جاؤ. ہم دعا کرنا چاہتے ہیں, ہم شفاعت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے لیے رخنوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے. آج توجہ سے سنیے, ہمارا ملک دیوالیہ ہونے, کرپٹ ہونے کے دوراہے پر کھڑا ہے. پرسوں میں پاکستان کے ایک معروف سیاستدان شیخ رشید کی سپیچ سن رہا تھا. وہ کہتا ہے ہمارا ملک دیوالیے کے قریب ہے. کل میں ایک اکانومسٹ کا تبصرہ سن رہا تھا. کتنے لوگ سری لنکا کو جانتے ہیں آپ میں سے؟ وہ کرپٹ ہو چکا ہے, خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے, وہاں پر 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, عجیب ماحول ہو چکا ہے. اور پاکستان سری لنکا کی صورتحال میں آنے کے لیے 5 ماہ کے دوری پر کھڑا ہے, بالکل قریب کھڑا ہے. ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی جنگ لگی ہوئی ہے, جو سیاسی فساد برپا ہوا ہے, یہ ہمیں تباہی, بربادی اور دیوالیے کی طرف لے کے جا رہا ہے. اپنی اپنی کرسی اور اپنی اپنی سیاست کے لیے لوگ پاکستان کو داؤ پر لگانے چلے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر کلیسیا کی ذمہ داری فرق ہے. مجھے بہت افسوس ہوا پچھلے دنوں میں, پرسوں اور اس سے ایک دن پہلے سیالکوٹ کے مسیحی سلیبیں اٹھا کر احتجاج کرتے رہے کہ سی ڈی آئی گراؤنڈ میں یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی اس کے حق میں تھا کہ یہ ایک مذہبی مقام ہے, یہاں پر سیاسی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. لیکن کل سیالکوٹ کے کچھ مسیحی سلیبیں اٹھا کر جلسے کے حق میں مارچ کرتے رہے, اور انہوں نے کہا یہ گراؤنڈ مقدس نہیں ہے. گراؤنڈ مقدس ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے بتاؤ مسیح کی سلیب مقدس ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہو؟ مجھے خوشی ہوتی اگر سیالکوٹ کے مسیح سلیبیں اٹھا کر دعا کرنے کے لیے اور پاکستان کو یہوہ کے تخت کے سامنے لے جانے کے لیے گیت گاتے, دعائیں کرتے, پریئر واکس کرتے اور سیمینارز کرتے. لیکن افسوس
ہم مذہب کو چھوڑ کر سیاسی ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں. بینگ اے پاکستانی، سوچئے ہم نے اس کے بنانے کے لیے بھی قربانیاں دی تھیں، ہم اس کو سجانے کے لیے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم اس کو بحال کرنے کے لیے بھی خدا کے تخت کے سامنے شکر گزاری اور ستائش اور خدا کے حضور شفاعت کی قربانیاں گزاریں گے. یاد رکھیے، پاکستان کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے، پاکستان کی بقا میں ہماری بقا ہے. ہم کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم ایک آسمانی بادشاہی کا حصہ ہیں، اور اس کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کریں، ہم گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور ہم اس کے تخت کے سامنے یہ کہیں پاکستان بچا لے. میں آج بیان کے بہت یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی سیاستدان پاکستان نہیں بچا سکتا، کوئی اکانومسٹ پاکستان نہیں بچا سکتا. یہ تباہ آزمائی کر چکے ہیں. پاکستان صرف میرا بادشاہ، آپ کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند یسوع ناصری بچانے اور بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کرے گا. اس کا وعدہ ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس نے کہا تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہیں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ کو، مفلوج کا بھی پہلے گناہ معاف ہوا پھر بہا دیا گیا. Forgiveness is important than restoration. یہاں پر یہوہ کہتا ہے میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. میرے اندر ویژن یہ ہے، پاکستان کے لیے دعا یہ ہے، خدا سدا تجھے آباد رکھے، خدا سدا پاکستان کی سرزمین تجھے سہاگن رکھے، اس کا پاک روح تجھ پر نازل ہو اور تیرے غیر آباد بستیاں اور تیرے صحرا وہ تالابوں میں بدل جائے. خدا نجات کا سیلاب پاکستان تیرے اندر بھیج دے اور تو اس کے حضور قائم رہے. آج ہماری نیشنل صورتحال میں ہماری سیاست مفلوج ہو رہی ہے، ہمارا میڈیا مفلوج ہو رہا ہے، ہماری اکانومی معیشت مفلوج ہو رہی ہے، ہمارے ادارے، عدلیہ، خاندان، معاشرہ، ہر ایک چیز تیزی کے ساتھ پیرالائز ہو رہی ہے. ان حالات میں آؤ اپنا حق ادا کریں. میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آنریبل ہم خدمت بھائیوں کو، بہنوں کو، کلیسیائی عہدیداران کو، کلیسیاؤں کو، پریئر وارئرز کو، انڈیویجولز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم پاکستان میں تماشائی نہیں ہے کہ ہم تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے مجھ پر، آپ پر. آؤ دعا یا عبادات کا انعقاد کریں، چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پر پریئر واکس کریں اور پریئر ریلیز نکالیں، کلیسیاؤں کے اندر، گرجوں کے اندر اسپیشلی دعا یا عبادات کا انتظام کریں تاکہ خدا پاکستان پر رحم کرے. ہماری مفلوج صورتحال، ہماری مفلوج روحانیت، ہمارا مفلوج ہوتا ہوا ملک یسوع مسیح کا محتاج ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، وہ عبادت کرنے والوں کے درمیان موجود ہے. آؤ وہ دوست بنے، وہ دوست بنائیں جو ہماری مشکل صورتحال میں
ہمیں یسوع کے تخت کے پاس لے جائیں۔ آئیے اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں۔ ہیلیلویا۔